تو دوسرے سجدے کے لیے اس کو الگ کرنا چاہیے، رکھیں پھر سجدہ کریں. اسی طرح سے آیا واپس اسی طرح اگر دوسرے سجدے میں جائیں وہ نماز باطل ہے، چونکہ وہ پیشانی کو دوبارہ آپ نے رکھنا تو وہ نہیں رکھا، پہلے جو رکھا ہوا تھا اسی طرح سے اٹھایا واپس اسی طرح. اب آپ نے زمین پر سجدگاہ کو رکھا ہے نا، پیشانی کو، پیشانی تو چپکا ہوا ہے، لہٰذا جب اگر کبھی سجدگاہ یہاں پہ چپک جائے تو پہلے سجدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو مثلا آ گیا پیشانی کے ساتھ، خصوصاً اگر لکڑی ہو، پنجاب میں عموماً ہوتے ہیں لکڑی بہت وزن میں کم ہے، لکڑی ہلکی ہوتی ہے، تو جب آپ پیشانی رکھتے ہیں تو پسینہ ہوتا ہے، چپک جاتا ہے، اوپر اٹھ کے آ جاتا ہے. تو جب آ جائے تو دوسرے سجدے کے لیے آپ اس کو الگ کر کے رکھیں پھر سجدہ کرنا ہے. تو لہٰذا پہلے سجدے کے بعد اگر سجدگاہ پیشانی کے ساتھ چپک جائے تو نماز گزار پر واجب ہے کہ دوسرے سجدے سے پہلے سجدگاہ کو پیشانی سے جدا کرے. اگر دونوں سجدوں میں جو ہے پیشانی کے ساتھ سجدگاہ چپکا ہی رہے تو نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ دوسرا سجدہ انجام نہیں دیا، پھر جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی. تو یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں لازم ہے کہ جو ہے چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف، پیشانی کی طرف سے نیچے ٹھڈی کی طرف یا تھوڑی کی طرف ڈولیں، اوپر سے نیچے، پیشانی کی طرف سے نیچے کی طرف، یعنی پیشانی کے آخری حصہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے نیچے ٹھڈی کے آخری حصے تک دھونا واجب ہے. یہ پیشانی بھی متعارف ہونا چاہیے. ابھی جس کے بال گنجے ہوتے جائیں وہ سمجھیں آگے تک پیشانی نہیں ہے، پیشانی ایک اندازہ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو وہاں سے آگے ہیں. ابھی بال نکل ابھی ہمارے مثلا آدھے تک پہنچے ہوئے، تو آپ بولے اوپر تک پیشانی، اوپر تک نہیں ہے. یہ جو کن پٹی میں برابر میں ہے، یہ دو کن پٹی کے برابر میں یہ پیشانی ہے، اور جو سامنے والے مقابل میں ہے. تو وضو میں پیشانی کے اوپر کے حصے سے جہاں سر کے بال آگے شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے نیچے ٹھڈی کا آخری حصہ تک یا آخری کناروں تک دھونا واجب ہے. ہم لوگ نیچے تک دھو لیتے ہیں، بس کافی ہے. یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. اگر کوئی شخص تیمم کرنا چاہتا ہے تو واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں، ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کو کسی ایسی چیز پر مارنا واجب ہے، رکھنا صحیح نہیں ہے. تیمم کے لیے زمین پر مارنا پڑتا ہے ہاتھوں کو. اگر آپ آرام سے رکھیں پھر تیمم نہیں ہوگی. تیمم میں شرط ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کسی ایسی چیز پر مارے جس پر تیمم صحیح ہے، مثلا مٹی، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جو ہے دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پر کھینچنا واجب ہے. یہ پوری پیشانی ہے جس میں کن پٹی بھی شامل ہے، یہ پوری پیشانی، یہ تو ادھر آپ کو کھینچنا ہوگا. لہٰذا انگلیوں کو جمع کریں اور اس کو بھی جمع کریں تو اچھا ہے. پھر تو یہ بھی ہتھیلی میں شامل ہے، تو یہ آپ اوپر رکھیں، اوپر اس طرح سے، اور انگوٹھیاں آپ کی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیمم پوری ہتھیلی سے آپ وہ نہیں کر سکتے. جب آپ ہاتھ میں مسح کریں تو انگوٹھی بیچ میں آ جائے گی تو مسح نہیں ہوگی، تو انگوٹھیوں کو نکالنا چاہیے. ابھی جو ہے مثلا بال رکھنے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں اوپر کھینچے اور نیچے بال آ جائیں گے، تو لہٰذا بالوں کو پہلے سے ہی اوپر بند کر دیں، پھر آرام سے ہتھیلیوں کو جوڑیں اور یہ جو آخری سرے ہتھیلیوں کے آخری پیشانی کے آخری سرے پر رکھیں اور ان کو بھی آگے رکھ دیں. اس طرح سے رکھیں، اس طرح کھول کے نہ رکھیں، ادھر رکھیں تاکہ اب یہاں سے یہاں اس پوری میں پوری پیشانی آ جائے گی. پھر اوپر سے نیچے کھینچتے ہوئے لائیں، اٹھاتے ہوئے نہ لائیں، ادھر پوری پیشانی پہ کھینچیں. یہاں جب پہنچے یہاں سے اٹھانا شروع کریں. ناک کے اوپر کا حصہ جہاں پہ دونوں آپ کے ابروئیں بھی شامل ہیں اس میں تیمم میں، اس کو بھی مسح کرنا ہے، یہ پیشانی میں شامل ہے. تو لہٰذا یہ پوری ہتھیلی یہاں پر آنا چاہیے. تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ تقریباً صحیح نہیں ہے. اوپر رکھیں اور کھینچیں، یہ کھینچتے ہوئے آپ کی اس ایریے میں پوری پیشانی آئے گی.
اب یہ ایریا پورا پیشانی پر کھینچ کیا پھر صحیح ہے. یہاں سے اٹھا لیں اس طرح سے کرتے ہوئے آئیں ادھر, تو یہاں پہ رکھیں جہاں سے آپ سر کے بال اگتے ہیں یہ, اور ان کو ادھر رکھیں, ہاتھوں کو ادھر رکھیں, پھر ساتھ میں کھینچیں اس کو بھی, یعنی پوری پیشانی کو رکھ کر کھینچیں. پیشانی میں یہ سارے ہاتھوں کی انگلیاں بھی نیچے یہاں تک کھینچیں, یہاں سے ہاتھوں کو اٹھانا شروع کریں تاکہ آخری جو ہتھیلی کے آخری حصہ بھی یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے. اور پھر ٹھیک اسی کے فوراً بعد یہ جو دایاں آپ کی ہتھیلی ہے, ہتھیلی میں یہ ساری انگلیاں شامل ہیں, یہ بایاں ہاتھ کے اوپر پشت پر مسا کرنی چاہیے, وہ بھی یہاں پہ آپ کی کلائی سے, لہذا کلائی پہ رکھیں. اب اس انگلی اس طرح اٹھا کے نہ لائیں, نیچے رکھیں تاکہ پوری اس کے اوپر یہ بالکل کھنچ جائے پورا مسل. یہ ادھر یہ ہو گیا. پھر اس ہاتھ کو یہاں پہ رکھیں ادھر, یہ مسا جو ہے ہو گیا تیمم. تو پوری پیشانی پر ہتھیلی کھینچنا. تیمم میں محل تیمم پیشانی ہے, چہرہ پورا نہیں ہے, یہ چہرہ پورا اس طرح نہیں کرنا ہے, صرف پیشانی ہے. محل تیمم چہرے میں پیشانی ہے, اور دونوں ہاتھوں کی پشت ہیں, دونوں ہاتھوں کی, یہ تیمم میں ٹوٹل پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت کا مسح ہتھیلیوں کے ذریعے. پہلے دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کرنا ہے, پھر بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کرنا ہے. یہ ہو جائے گا تیمم. نیت کرنے کے بعد پیشانی پہ کھینچیں گے, نیت کرنے کے بعد زمین پر ماریں گے. رکھنا صحیح نہیں ہے, مارنا اتنا ماریں جس کو کہہ سکیں کہ اس نے زمین پر اپنی ہتھیلیوں کو مارا ہے. یہ پانچواں مسئلہ. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مرحوم ہونے کے بعد غسل میت کے بعد حنوت واجب ہے. حنوت واجب ہے میت کے لیے, غسل واجب ہے, حالت احتضار میں قبل رخ رکھنا واجب ہے. حالت احتضار جان کنی کی حالت میں قبل رخ رکھیں, پیروں کے تلووں کو قبلے کی طرف کریں اور سر کو مشرق کی طرف, قبلے کے جو ہیں مخالف سمت میں کریں, یہ واجب ہے. اور جب جان نکل جائے تو غسل کے لیے غسل واجب ہے, تو غسل خانے میں غسل دینا واجب ہے. 3 غسلیں واجب ہیں, آب سدر, آب کافور, آب خالص. 3 پانیوں سے ایک پانی میں آپ سدر ملائیں گے, سدر کے پتے, اور ملا کر جو ہیں غسل کریں گے, کم بہت تھوڑا. اور اگلے دفعہ کافور تھوڑا سا ملا کر پانی میں اس کو غسل دیں گے, اور آخری مرتبہ خالص پانی سے بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے غسل دیں گے. یہ غسل واجب. غسل کے بعد حنوت واجب ہے. حنوت میں کافور ملنا ہوتا ہے, حنوت میں کافور ملنا ہوتا ہے. کافور تھوڑا سا نرم کریں گے, اسے کوٹیں گے, اگر نرم مل گیا ٹھیک, نہیں تو اس کو کوٹ کے نرم کر کے جو ہے 7 اعضائے سجدہ پہ ملنا چاہیے. 7 اعضائے سجدہ, پیشانی, دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے انگوٹھوں کے سرے, ان پر کافور ملنا واجب ہے. کافور کو نرم کریں گے. اب یہ تھوڑا سا ادھر ملیں گے, تھوڑا سا ادھر ہتھیلی کے اندر, تھوڑا سا بائیں ہتھیلی, پھر تھوڑا سا اس دانوں, تھوڑا اس دانوں پہ, پھر پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں پہ تھوڑا سا ملیں گے. یہ حنوت کہلاتا ہے, واجب ہے, واجب ہے. اس کے بغیر جو ہے واجب کفائی مکمل نہیں ہوگا. تو یہ حنوت پیشانی پر جو ہے کافور ملنے کا نام ہے, پیشانی, اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں, دونوں زانوں اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سرے, یہاں کافور ملنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جاتا ہے, عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھا ہے اس نے مسجد شجرہ سے, مثلاً احرام لباس احرام پہن لیا, تلبیہ پڑھ لیا, نیت بھی کی ہے, اب وہ عمرہ مفردہ اس نے شروع کیا, یا مثلاً حج کے لیے اس نے احرام باندھا ہے مسجد شجرہ سے, حج تمتع کے لیے مثلاً باندھا ہے,
اب وہ محرم ہو چکا، احرام تلبیہ کے بعد، نیت کے بعد تلبیہ کے بعد محرم ہو گیا، مر گیا۔ اگر محرم ہو گیا اور حالت احرام میں مر گیا تو ایسے شخص کے لیے حنوط جائز نہیں ہے، چونکہ وہ حالت احرام میں خوشبو حرام ہے، میت کے لیے بھی وہ خوشبو حرام ہے مرنے کے بعد بھی، چونکہ حالت احرام میں مرا ہے، اب اسے آپ کافور نہیں ملیں گے، یہ چیز ہو جائے گی ساقط۔ اب اسے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے، حنوط نہیں ہے اس کے لیے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد